کیا یورپ پاک فوج کی مہارت سے فائدہ اٹھائے گا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل صاف صاف @live.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 24 مارچ 2016۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں ہونے والے دھماکوں سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی بغیر وجہ کے اس کے اثرات کا کچھ حصہ یہاں آ سکتا ہے۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو، اس کا فوری الزام مسلمانوں پر لگتا ہے۔ اس فوری الزام تراشی پر کیے جانے والے مسلمانوں کے احتجاج کو اس وقت زور کا دھچکا لگتا ہے جب متعلقہ دہشت گردی کی ذمہ داری کوئی نہ کوئی اسلامی تنظیم قبول کر لیتی ہے۔ اسلامی تنظیم کی خود ذمہ داری قبول کرنے کے بعد زخمی دنیا کو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ برسلز میں اس دہشت گردی کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ چند ماہ قبل پیرس میں ہونے والی دہشت گردی کے بعد یورپ مسلمانوں کے حوالے سے متفکر ہوا تھا، مگر مسلمانوں اور یورپ میں خلیج کو روکنے کے لیے یورپی سیکیورٹی دانشوروں نے اپنی فکر مندی کو دبا دیا۔ اس طرح یورپ اور مسلمانوں کے تعلقات میں زیادہ فرق نہ پڑا، تاہم مسلمانوں کے حوالے سے عام یورپی لوگوں کے دلوں میں انجانے خوف نے ضرور جگہ بنا لی۔ برسلز کی تازہ دہشت گردی جہاں یورپی ممالک کو مسلمانوں کے بارے میں محتاط رویہ ترک کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، وہیں عام یورپی لوگوں کے دلوں میں چھپے خوف کا کھلم کھلا اظہار بھی کروائے گی۔ یورپ کی آئندہ پالیسیوں میں ان باتوں پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ممالک سے کم لوگ روزگار کے لیے یورپ آئیں، یورپ کے تعلیمی اداروں میں مسلمان ملکوں کے طلباء کو کم سے کم داخلے دیے جائیں، باہمی تجارت کا حجم بھی بہت کم سطح پر رکھا جائے تاکہ یورپ میں مسلمانوں کی آمد و رفت میں کمی ہو۔ ایسی صورت میں پاکستان جیسے غریب مسلمان ممالک زیادہ متاثر ہوں گے۔ یورپ کے غصے کے ان جذبات کی زد میں پاکستان اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ایسی دہشت گرد سرگرمیوں کا آغاز پاک افغان سرحدی علاقوں سے ہوا تھا۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان نے ایسی دہشت گردی کو بہت حد تک تباہ کر دیا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف مخصوص سوچ میں زیادہ کمی نہیں آئی۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان کا دشمن ہمسایہ بھارت ہے، جو دہشت گردی کے ہر واقعے میں مائکرو اسکوپ لگا کر پاکستان کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کے باعث اگر دہشت گردی کے خلاف یورپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ پاکستان کو ایک دہشت گرد سرزمین قرار دلوانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی نہیں ہے کہ بھارتی خارجہ پالیسی کے سامنے بند باندھ سکے، مگر پاکستانی حکمران و سیاستدان جلتے ہوئے روم کو نظر انداز کر کے بانسری بجانے میں مصروف ہیں۔
ان کے نزدیک تحفظ خواتین ایکٹ، پرویز مشرف کا باہر جانا یا پی آئی اے کی نجکاری وغیرہ ہی زندگی موت کے مسئلے ہیں۔ البتہ دہشت گردی سے متاثرہ یورپ کے لیے پاک فوج ایک ضرورت بن سکتی ہے، وہ ایسے کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہر طرح کے حیران کن اور ناقابل یقین طریقے استعمال کیے گئے۔ نئی نئی ٹیکنیکس کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی گئی۔ ان سب کا مقابلہ برس ہا برس پاک فوج نے کیا۔ پاک فوج نے ضرب عضب کا آغاز کر کے دہشت گردی کے ہر طریقے، ہر تکنیک اور ہر ذریعے کو شکست دی ہے۔ بے شک ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان دہشت گردی کا خوفناک جنگل بن گیا تھا، پاک فوج کی ضرب عضب کے بعد اب وہ جنگل باقی نہیں رہا۔ دہشت گردی سے لڑنے کے اس بے پناہ تجربے کے بعد صرف پاک فوج کو ہی پوری دنیا میں وہ مہارت حاصل ہو گئی ہے جو دہشت گردوں کو بری طرح ناکام کر سکتی ہے۔ عرب ممالک کے حالیہ فوجی اتحاد میں پاکستان کو خود بخود شامل کرنے کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنے والے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس 34 ملکی فوجی اتحاد کی قیادت کی پیشکش بھی اسی لیے کی گئی ہے۔ برسلز حملوں کی ابتدائی تفصیلات پر غور کریں تو معمولی حفاظتی اقدامات میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یورپ اس سے پہلے دہشت گردی کے مخصوص حالات سے مسلسل دوچار نہیں ہوا۔ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود دہشت گرد نہ صرف برسلز کے ایئرپورٹ کے لاؤنج تک پہنچ گئے بلکہ رن وے سے بھی بم ملا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی ممالک ٹیکنالوجی تو رکھتے ہیں لیکن جدید دہشت گردی سے نمٹنے کی خاص منصوبہ بندی کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے۔ ایسا تجربہ حاصل کرنے کے لیے وہ برس ہا برس انتظار نہیں کر سکتے۔ پاک فوج دہشت گردی سے نمٹنے کا خصوصی تجربہ رکھنے کے حوالے سے دنیا بھر میں واحد ماہر فوج ہے۔ پاک فوج نے یہ صلاحیت اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے حاصل کی، لیکن ہو سکتا ہے یورپی ممالک پاک فوج کے اس تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا سوچیں، کیونکہ جدید اور مؤثر منصوبہ سازی میں پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی بجائے دوسروں کے تجربات سے سبق سیکھ کر زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی مہارت کو آسان الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے یورپ اور مغرب جدید ٹیکنالوجی کی مہارت رکھتے ہیں اور دنیا ان کی جدید ٹیکنالوجی کی مہارت سے فائدے اٹھا رہی ہے، ویسے ہی یورپ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دہشت گردی سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کے سیکیورٹی حکام پاک فوج کے مزید قریب آنے کے باعث پاکستان کو حقیقی معنوں میں سمجھ پائیں گے اور پاکستان کے خلاف بھارت کے پروپیگنڈے کا توڑ بھی ممکن ہوگا۔ پھر یہ اعتراف بھی ہوگا کہ پاک فوج دنیا کی مؤثر ترین فوج ہے جو اندرون ملک سمیت دنیا کے کسی حصے میں بھی امن قائم کر سکتی ہے۔ یوں دہشت گردی کے خلاف
پاک فوج یورپ کے نزدیک ایک رول ماڈل ہوگی۔